الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل البشر بالتحقيق واستخلف بعده أبا بكر الصديق بلا فصل وتفريق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو كما قال عليه السلام. محمد کے وہ صاحب ہے، حمیرہ کے پدر ہے وہ. محمد کے وہ صاحب ہے، حمیرہ کے پدر ہے وہ. میرے دل کی وہ دھڑکن ہے، میرے نور نظر ہے وہ. صحابہ مقتدی ان کے عمر، عثمان حیدر بھی. خلیفہ بھی وہ پہلے ہیں، بڑے ہی ذی قدر ہیں وہ. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ اکرام، منصفین عظام اور گلشن شہید اسلام کی چمکتے دمکتے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیدنا صدیق اکبر بحیثیت خلیفہ بلا فصل. سامعین محترم، اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء اور خلیفہ بلا فصل ہے. ہم اپنے اس عقیدے پر قرآن و سنت اور اجماع امت سے متعددہ دلائل لکھتے ہیں. آئیے ذرا قرآن اٹھائیے، سورۃ النساء کھولیے، آیت نمبر 69 پڑھیے. رب کائنات نبوت اور صداقت کا اتصال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اس آیت کریمہ میں نبیین کے بعد صدیقین کا ذکر، اور صدیقین کے سب سے بڑے امام اور صداقت کے سب سے بڑے بادشاہ سیدنا صدیق اکبر ہے، جنہیں بارگاہ نبوت سے صداقت کا لقب ملا. معلوم ہوا اگر انبیاء کے بعد کوئی سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور جو پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہو وہی خلیفہ بلا فصل بن سکتا ہے. اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ کامل اللہ یار خان اپنی کتاب دلائل الثبوت میں اس آیت کی تحت فرماتے ہیں کہ صدیق اور نبی میں اتنا اتصال ہے، جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے. سامعین ذی وقار، اب ذرا دامن طلب لے کر ذخیرہ احادیث کی طرف بڑھیے اور آسمان ہدایت کے سراج منیر سے رہنمائی طلب کریں. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1094 پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ ایک عورت اپنی کسی حاجت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اگلے دن آنے کا حکم دیتے ہیں. وہ عرض کرتی ہے: یا رسول اللہ، اگر اگلی بار میں آپ کو نہ پاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ. اگر مجھے نہ پاؤ تو صدیق اکبر کے پاس جانا. یہ صدیق اکبر کی خلافت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 34 پر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدوں کی تکمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد خلیفہ بلا فصل کی ذمہ داری تھی اور آپ نے یہ ذمہ داری ابو بکر کو سونپی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہے۔ چنانچہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اے علی، تو نے ابو بکر کی بیعت کیوں کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں، نماز دین کا سب سے بڑا ستون ہے اور خلافت دنیا کا سب سے بڑا ستون ہے۔ جب ابو بکر نے نماز کی امامت میں ابو بکر مقدم، خلافت کے میں مقدم ابو بکر، فضیلت میں مقدم ابو بکر، تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں وہ افضل بشر بعد از انبیاء، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ سامعین محترم، اب آئیے ذرا اجماع امت کی طرف۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوا ہے امیر کون بنے گا، تو فاروق اعظم نے تاریخی جملے بولے، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو نماز کی امامت کا حکم دیا تھا؟ کیا تم لوگ ابو بکر پر خود کو مقدم نہیں سمجھتے؟ تو سب نے متفق ہو کر کہا، ہم کہاں ابو بکر سے تقدیم کے دعوے دار ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر کی صداقت اور امامت صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ چنانچہ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے خلیفہ بلا فصل ہونے کے حیثیت سے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ تب ہی تو شاعر بھی کہہ اٹھا کہ وہ پیغمبر تو نہ تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔